السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ پروگرام کا جو موضوع میں رکھوں گا آج ہے وہ کالا دھبا، جو ملکوں کے اوپر بھی لگ جاتا ہے۔ کسی زمانہ میں 90 کی دہائی میں جب انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس کے منہ پر کالا دھبا لگ گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو، مسجد کو گرا دیا، شہید کر دیا۔ اس طرح گجرات میں جب فساد ہوئے تو جو مودی کو کسائی کہا جانے لگا تو اس کے اوپر بھی کالا دھبا لگا دیا گیا۔ اسی طرح اسرائیل کے اوپر بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی کرتا ہے، لیکن حیرانگی کی ہے کہ یہ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، وہاں ایسے کام ہو رہے ہیں جو ملک کے اوپر کالا دھبا لگا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہماری اقلیتیں ہیں، کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے، عیسائی کمیونٹی ہے، اور آج کل جماعت احمدیہ کے اوپر جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، وہ کالا دھبا پوری دنیا دیکھتی ہے اور آواز بھی اٹھاتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو یا ہماری میڈیا کو کیا ہو گیا ہے، ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ دن دہاڑے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے منہ کے اوپر کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ میں چلتا ہوں سردار خضر محمود صاحب کے پاس، جو انسانی حقوق کی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ جانتے ہیں پاکستان کے حالات کو کہ یہ ایسا ایسا یہاں تک کیوں پہنچ گئے کہ ہم دن دہاڑے جا کے ہتھوڑا پکڑتے ہیں، سیڑھی پکڑتے ہیں باقاعدہ، اور موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں اور جا کے مینار کو شہید کر دیتے ہیں۔ آیا میناروں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے اوپر دھبے پہ دھبا لگتا جا رہا ہے، بتائیے گا کسی نے کبھی کچھ کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں۔ اب یہ جماعت احمدیہ کے اوپر ظلم و ستم کی انہوں نے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں۔ جی لیکن سید صاحب اس کو اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے گا تو جب پاکستان کی تقسیم ہوئی، تقسیم ہونے کے بعد ریاستیں جو ہیں وہ دو معاملات پہ چلتی ہیں، یا وہ قومیت کے بیس پہ چلتی ہے، مذہب کے نام پہ چلتی ہیں، یا پھر وہ جو کسی اور نام پہ چلتی ہیں۔ لیکن اس قوم کو اس کو مکس کیا گیا تھا، اور مذہبی اور قومیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایریے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، مختلف سوچ، فکر، مذہب، مسلک، رنگ، جنس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک قوم تصور کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے برابر کے حقوق تسلیم کر کے تو ان کو لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو مذہبی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایک فرقے، گروہ، مسلک کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو دوسروں کے حقوق کوئی نہیں ملتے ہیں، جس طرح آج افغانستان میں ہے۔ اور پاکستان کے قیام کے بعد فوری طور پہ عملی مظاہرہ اس طرح کیا گیا، اور بدقسمتی سے جو پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، جو پاکستان کو قائد اعظم، کافر اعظم اور پاکستان کو بلوچستان کہتے تھے، فوری بعد وہ ان کے پاس اور راستہ کوئی نہ ملا تو انہوں نے جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے سیاست کے اندر اپنی جگہ بنائی، اور اس کے بعد وہ قرآنوں کے نزدیک رہے، دم شلا بن کے رہے، اور انہی کے ساتھ رہے، اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے یہ سب سے جو ہے وہ جو پسندیدہ کام ان کا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ان کی کارروائیاں کرنا، اور حکمران بدقسمت حکمران ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ہمیشہ ان معاملات میں قوم کو الجھا کے تو باقی تمام معاملات سے وہ بچتی رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں غربت ہے، افلاس ہے، جال سازی ہے، بلاوٹ ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بد امنی ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ مجبور ہیں، سیلاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود عید پہ انہوں نے ایم ڈی او کے خلاف قربانی پر ایشو بنا کے انہوں نے تو پوری قوم کو تو ڈائیورٹ کر کے لگایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی اکانومیاں، جو لوگ مذہب کا طبقہ ہے، ان کا مسئلہ ملک کی اکانومی سے نہیں، معیشت سے نہیں ہے، ان کا مسئلہ جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا کے صدقہ، فطرات اور خیرات اکٹھی کرنا ہے، اور ان کو جب وہ ان معاملات میں پڑے رہتے ہیں تب تک وہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہیں سے وہ سیاست بھی ہے، یہیں سے ووٹ بھی ہے۔ میں نے عملی طور پہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ مولوی جو جس کے پاؤں میں پھٹی ہوئی چپل ہوتی تھی، وہ کسی پہ 2000 کا پرچہ لگا کے، الزام لگا کے پرچہ کرواتا تھا، تو 2 سال کے بعد مولوی کے پاس گاڑی ہوتی تھی، چونکہ چندہ اکٹھا کرتے یہ اکٹھا کرنے میں، اور وہ اگلے جو الیکشن کا بھی وہ تیاری کر رہا ہوتا تھا۔ اس ملک کی سیاست یہ ہے، اور وہی بدقسمتی سے حکمران کوئی بھی ہو، وہ فوج ہو، وہ قرآن ہو، وہ اس کے صوبے کی انتظامیہ ہو، وہ پولیس ہو، وہ سارے وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں، اور جماعت احمدیہ چونکہ جماعت احمدیہ کا وہاں پہ اثر رسوخ کم ہے، اور اس کے بعد سیاسی ووٹ نہیں ہے، سیاسی جو ہے وہ معاملات میں مداخلت نہیں ہے، اس لیے اس پہ جو بھی ہوگا ان کو فرق کو نہیں پڑتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو یہاں خود فقہ جعفریہ سے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اس وقت میں لمبی بات کر رہا ہوں، چیف آرمی اسٹاف جو ہیں، جن کے بارے میں
कुछ चीजें जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को भेजेंगे, वो भी इस तरह की चीज थी क्योंकि बच्चे जो भी हैं। लेकिन ये मसला ये है कि वो सारे इसी खेल को खेलेंगे। अब उन्होंने जानबूझ के जो है वो उनको अलाउ किया हुआ है। इमरान, मैंने पहले भी बात की, इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई का जो भी मामला था वो खड़ा किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लबैक को लाहौर से, कराची से आड़ किया और उसके बाद लेके गए। ये बात बिल्कुल सही है कि अयोध्या के अंदर जो है वो उन्होंने हमला किया और एक मस्जिद जो है, जो 400 साल पुरानी मस्जिद जो थी, उसको उन्होंने गिराया। लेकिन इंडिया आज भी उसकी कीमत अदा कर रहा है। इंडिया के हुक्मरानों ने कीमत अदा की, अवाम ने हुकूमत की और मुल्क की बदनामी हुई। लेकिन रोज पाकिस्तान के अंदर रोज हर गली मोहल्ले अयोध्या के मामलात पले हुए हैं। और ये मामलात जब परवेज इलाही जिस तरह हमारी मसाजिद के बाहर जब बोर्ड लगा रहा था, इबादतगाहों के बाहर बोर्ड लगा रहा था कि नहीं है, ये वहां से शुरू किया। उससे पहले भी इनका ये चूंकि सियासतदानों का, हुक्मरानों का, एस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का एक पसंदीदा काम होता है कि कौन को यहाँ लगाया जाए। तो ये जालत, जुनूनियत और ये जिस तरह के ये जो पाले हुए इन्होंने, कि जिनकी बात आप कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, इसमें दर्दनाक बात और ये है कि जो मुझे समझ आती है वो ये चाहते ही है कि किसी जगह पे, जिस तरह कल वो मस्जिद पे दिन को हथौड़े चला रहा था, कि किसी जगह से रिटालिएशन होगी। एक को बताया कि कहीं पे मारा गया या इन्होंने खुद किसी तरीके से मारा। इन्होंने मारने के बाद ये मुल्क गिर चुके, ये एक प्लानिंग कर चुके हैं कि 53 की हो या 74 की जो है वो जो तहरीक है, इस तरह की आपने देख रही है कि अपने मौलाना फजल रहमान की जो हुकूमत के, इस हुकूमत की जो माई बाप है, आपने परसों तसू का बयान दिया रखा। कल उनके भाई जो सेनेट में कह रहे थे, उन भाई के जो किरदार है और वो जो उनकी जो काबिलियत है उसका बच्चा वाकिफ है। और वो कल कराची के अंदर सेनेट के अंदर जो खड़े होकर कह रहे थे कि जी ये जो मीनारे गिराएंगे, बहुत बड़ा काम किया गया है और ये आयन की बहुत बड़ी हुक्मरानी कायम हुई है। अब उन्हें शाबाश दे रहे थे उनको। जब इस तरह का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान जो बैठ के इस तरह की बात होगी, और जो डिप्टी वहां पे बैठे हुए थे चेयरमैन सेनेट के, उनके मुंह से एक लफ्ज निकला है कि कान से कानून की, कान से अमलदारी की बात कर रहे हो। वो मुल्क मतलब मिलाकर वो मुल्क जो है वो इस जगह पहुंच चुका है कि जहाँ ना इंसानियत बची है, ना इंसानी हुकूक बचे हैं। और उसके बाद इन तमाम इदारों को, तमाम लोगों को और तमाम जो है जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको जमात अहमदिया पे जुल्म करने की उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है और उसको वो आवाम को उधर लगा के अपनी हुक्मरानी, अपनी लूट मार जो है वो जारी है सारी उनकी। तो आपका मतलब है हुक्मरानी को कायम रखने के लिए या दंगा फसाद करने के लिए एक लाश की जरूरत है इनको? देखें, अभी तक तो वो जो कर रहे हैं वो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन जो जाती तौर मेरी मालूमात है या समझ आ रही है कि वो बार बार जो दिन दहाड़े हमले इसलिए करते हैं कि कहीं पे किसी जगह को सामने आ गया तो इनको एक आधी लाश चाहिए और इस मामला को डाइवर्ट करेंगे। वो मामला सियासी तौर किसी को क्या फायदा पहुंचेगा वो भी नाज़रीन बेहतर जानते हैं। उसके बाद डिले के कहाँ इलेक्शन में आती है, उसके बाद वो भी उनको है। उसके बाद इनको इसलिए रखा गया है कि ये जो दरिंदे फिर रहे हैं, इसलिए कि इनको आन करके इलेक्शन के अंदर एक जो है मतलबा नतीजे हासिल करने हो कि किसकी वोट कहाँ से तोड़नी हो, किसकी कैसे तोड़नी हो। तो ये सारे मिला के तो इस तरह के मामला जब किए जाते हैं तो फिर वो उसका फायदा उठाते हैं। और ये सारी कैलकुलेटेड जो है ये मूवमेंट है, ऐसे नहीं है कि ये जो खुले हुए दुरिंदे फिर रहे हैं ये को अपने मतलब अपने बलबूते पे नहीं, इनका पीछे से इशारा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस उनके साथ जाके जब काला गुजरा वाला वाकया हुआ, जमात अहमदिया के लोग जो वहाँ मस्जिद के अंदर थे, इबादतगाह के अंदर थे, उनको पुलिस पकड़ के थाने में ले गई है और वहां जाकर उनको बंद कर दिया। उसके मस्जिद की मीनार गिरवाने के बाद उनको छोड़ा गया है और पुलिस साथ जाती है। पुलिस जो है उनकी सहूलतकार बनी हुई है। आपको क्या मालूम है कि अभी देख लें अब कि जेलम के अंदर जो है वो मस्जिद के लिए एक हफ्ते से लब्बैक वाले वो उस पर सोशल मीडिया पे और गली बाजारों में उन्होंने इश्तिहार लगाए हुए हैं। रैली की बात है तो एजेंसियां कहाँ सोई हुई हैं? वो एजेंसियां जिनको खबर होती है कि पहले क्या हो रहा है, जिन एजेंसियों का काम ये है, जो एजेंसियां आवाम के टैक्स पे पलती हैं और जमात अहमदिया के लोगों के टैक्स पे पलती हैं। इसलिए कि अगर वो उनको नहीं दे सकते हैं, उनको जिंदगी की और उनकी इबादत की और उनको रहने की अगर सुल्तान दे, तो टैक्स किस नाम का टैक्स लेते हैं कि वो टैक्स भी इकट्ठा करते हैं। एक बंदा वहां पे 100 रुपए पे 18 रुपए टैक्स देता है गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट बकाया वापस क्या कर रही है? और वो इदारे कहाँ बैठे हुए कि जिनके सामने ये दरिंदे जो हैं ये दंदनाते फिर रहे हैं, इदारे खामोश हैं। परसों एक लगी हुई थी चकवाल के उसकी डीसी की कि जी सोशल मीडिया पे जो मुनाफत की बात करेंगे, और उसके बाद आपने पता है उसके पहले एक दिन पहले इस्लामी निज़ाती काउंसिल की थी
لیکن انہوں نے اس میں جماعت احمدیہ کو پھر بھی انہوں نے وہاں سے نکالا ہوا ہے، اور وہ ڈی سی چکوال اور آپ کو معلوم ہوگا جلم دونوں ایک ہی ضلع تھا، تو اگر چکوال کے ڈی سی کو تو جو اس کا جلم کا جو ڈی سی ہے وہ کہاں ستو پی کے سویا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ سارا بات جو ہے، یہ سارا قضیہ یہ ہے کہ ریاست کی پالیسی بن چکی ہے، اور یہ پورا پاکستان جو اجودھیا بن چکا ہے، اور وہ جو بال ٹھاکرے کی جو نسل جو ہے وہ کھلی پھر رہی ہے، آزاد پھر رہی ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حکمران بھی سازش میں شریک ہے، ادارے بھی اس میں معاون بنے ہوئے ہیں، اور جو ان کا سب سے بڑا باپ جو بنا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے مطلوبہ نتائج کے لیے ان کو آگے کرنا ہے، اور ان کی وجہ سے وہ تقسیم کی کرو، پالیسی کرو، اور عوام کو ڈائیورٹ کر کے اپنے مفاد حاصل کرو۔ لیکن ابھی 2 3 دن پہلے ریاست نے ایک قانون پاس کیا کہ کوئی کسی کے خلاف نفرت انگیز تقاریر نہیں کرے گا، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا میں بھی اور عوام میں بھی جماعت احمدیہ کے خلاف تو کھلم نہیں کھلا۔ نہیں، آپ کو غلطی لگی ہے، وہ ریاست نے قانون نہیں پاس کیا ہے، میں اسی کی بات کر چکا ہوں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بیٹھ کے تو جو ان کے لیے ضابطہ اخلاق بنایا، لیکن اس ضابطہ اخلاق میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ ہراسمنٹ، اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان کے اندر سرکاری مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں دیں گے، اس لیے کہ مصیبت یہ ہے کہ جماعت کے خلاف تو یہ متحد ہیں، لیکن جب ان کے اپنے معاملات آتے ہیں، دیکھ لیں کہ فقہ جعفریہ کا 10ویں کو جلسہ جلوس ہوتا ہے، ان کی ماتمی جلوس ہوتے ہیں، یہ 10 تاریخ کو انہوں نے رکھ کے یہ بیسک ٹارگٹ اس کو بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو جلسے جلوس ہے یا ان کے ماتمی جلوس ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر وہ جو کوئی تیر مارا اس نے اسلامی نظریاتی کونسل نے، جو لوگوں کے اربوں کے بجٹ میں پڑ رہی ہے، تو اس نے وہ اس لیے ان کا مارا ہے کہ یہ آپس میں نہ ہوں، لیکن جماعت احمدیہ کے لیے کھلی چھٹی، یار میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس میں ادارے ملوث ہے، اس میں حکومت ملوث ہے، اس میں پولیس ملوث ہے، اس میں سارے سلوکار بنے ہوئے۔ وہ جو شروع میں نے کہا تھا کہ پاکستان پہ دھبا لگ رہا ہے، اور آپ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ پورا ملک اجودھیا بنا دیا گیا، تو کیا پھر بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا کس طرح امیج ہوگا اس معاملے میں؟ لیکن میں نے جہاں کسی کو کوئی بات کرتے ہوئے کسی کو کوئی ڈر خوف ہو، کسی کو معلوم ہو کہ اگلا بات جو میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہمارے قرآن چونکہ عوام کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ باہر جا کے قرآنوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بڑے بہتر ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری ایسا بڑا کہتا ہے کہ کھڑا ہو کے کہ ملک کے حالات بہتر ہیں، پرسوں تو بیان تھا شہباز شریف کا کہ انسانی حقوق ہے۔ تو میرے خیال میں جماعت احمدیہ کا نہ یہ ان کو انسانوں میں سمجھتے ہیں، اور نہ اس کو پاکستان کی آبادی میں سمجھتے ہیں، اس کے معاملات جو بھی ہوں تو ان کو سالو ہے۔ دیکھ مجھے میں نے کہا کہ کل سینٹ میں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا تھا، تو اس کا کیا نام ہے طیب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا بھائی، تو جو ڈپٹی اسپیکر صاحب سرا لا رہے تھے، اس کے بعد یہ دنیا جان میں بیٹھ کے کہتے ہیں انسانی حقوق کے، جب میں نے دیکھ لیں کہ میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایودھیا بنا ہوا ہے، روز جو ہے معاملات کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، جو بلاول کا اپنا شہر ہے جو وہاں کیا ہو رہا ہے، کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرپور خاص کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلام کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ ادارے میں نے کہا کہ ان کو کیلکولیٹڈ جو ہے ان کی یہ ساری موومنٹ ہے، اور ان کے پیچھے ان کو آشیرواد جن کی شامل ہے ان کی شامل ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں ایک بات اور کہتا چلوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ مسجدیں جو ہے، نمازیں جو ہے، عبادتیں جو ہیں، خدا کی بندگی کا تعلق نہ میناروں سے ہے نہ دیواروں سے ہے، خدا کی زمین پہ جب ننگی زمین پہ بھی ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، گھوڑے کی اونٹ کو پیٹھ میں بھی پڑھتے رہے، میدان کارساز میں پڑھتے رہے، تو یہ مینار تو نہیں تھے، لیکن یہ مینار یاد رکھے ایک بات کہ رنجیت سنگھ نے اگر کہیں توڑے تھے یا اس بال ٹھاکرے کی اولاد نے، تو ان کی مواصلت دیکھ لیں کہ ان کی مواصلت کس کے ساتھ ہے، اور یہ کام کر کون رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ کوئی عبادتگاہ اس میں ایسی مسجد ایسی نہیں ہے جو کل پرسوں بنی ہو، ان میں سے بعض جو ابھی وہ وزیر آباد والی تھی یا اس سے پہلے جو تھی کوئی 100 سال پرانی بنی ہوئی ہے، 100 سال پرانی بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو بڑے تھے جو اسلام کا نام رہتے وہ اسلام ان کو معلوم نہیں تھے، ان کو زیادہ بہتر معلوم ہو گیا کہ ان کو مینارے نظر نہیں آئے تھے، ان کے دور میں ان کے جو ہے وہ نہیں ہوتا، ان کے جذبات مجروحی ہوتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میں حیرت ہے مجھے اس ملک کے کہ کل پسرور، اس کے بعد سیالکوٹ، کوئی پیر دادر خان، جلم، چکوال، فلاں جو ہے بار کونسل نے قراردادیں منظور کی ہیں کہ جی وہ جو جلم میں مظاہرے ہیں ان سے ہمارا جو ہے وہ کیا نام ہے ہمارے جو ہے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، تو انہیں کو دیکھ کے وہ خدا کے بندو کبھی تم نے قرارداد ہی منظور کی کہ چوروں ڈاکوں قاتلوں کی وکالت ہوتی ہے اور ان کی سہولت کاری ہوتی ہے، ان کے لیے گواہ خریدے جاتے ہیں، ان کے لیے جج خریدے جاتے ہیں، اور بدترین لوگوں کی وکالت کرتے ہوئے عوام کے دونوں عوام ہاتھوں سے لوٹتے ہوئے
انصاف کا قتل عام ہوتے ہوئے کبھی کسی وکیل کو نظر نہیں آیا کہ ان کے کوئی یہاں بھی کسی کی توہین ہوتی ہے کہ اسلام کی ہے، عدالت کی ہے، انصاف کی ہے، کالے کوٹ کی ہے. لیکن 100 سال پرانے ان کو مینارے دیکھے تو یہ قوم جو ہے اس کو یہ ہوا بھری گئی ہے اور یہ بھرنے والے کوئی اور ہیں. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انجام ایک ایسا ہے کہ خدا جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے خدا اس قوم کو کسی نہ کسی راستے سے بڑی مشکل سے ہم کنار نہ کرے. لیکن جو اس کی کرتوتیں جو ملک میں اندر ہو رہا ہے، اور دیکھ لیں عرضی شعور آدمی جو بڑے لوگ، میں پرسوں ایک غامدی صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو غامدی صاحب بار بار اس نقطے پہ جا کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ ملک وہاں جا چکا ہے کہ جہاں سے واپس مڑنا نہیں ہے. پاکستان کے جو بہترین تجزیہ لگا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بند گلی میں چلے گئے. اور بند گلی میں کون لے کے گیا؟ بند گلی میں یہ تینوں لے کے گئے ہیں کہ جنہوں نے کہا میں پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا، پاکستان کے لوگوں کو حقوق غصب کیے، اور اس کے بعد انہوں نے جہالت، جنونیت، فسطیت، فسادیت کو انہوں نے جو ہے وہ عروج بخشا ہے، اور اس پہ لگا کے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. اور آج ملک جو ہے وہ جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ سب کے خیرات پہ پلتے ہیں، اور جو ریاست ہے وہ امداد اور خیرات پہ پل رہی ہے. بہت شکریہ. یہ تھے سردار خضر محمود صاحب، اب بہت اچھا تبصرہ کر رہے تھے. آخر میں انہوں نے غامدی صاحب کا بھی قول بتا دیا. ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.